اب یہ بتائیے کہ مقصد کیا ہے ان باتوں کو سامنے لا کے رکھنے کا اور ایز اے ورک شاپ اس کو پیش کرنے، اس کے پیچھے آپ کے ذہن میں کون سی بات ہے جو آپ سامنے لانا چاہتے ہیں؟ میں اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والا ایک آدمی ہوں. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میرا جو بیسک مقصد ہے وہ تو ظاہر ہے کہ آخرت، دنیا میں کنٹریبیوشن دینا ہے آخرت کے لیے. مقصد تو آخرت میں کامیابی ہے اور اسی کے لیے ہر مسلمان کو کام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. لیکن ایک دنیاوی مقصد بھی ہوتا ہے، یعنی انسان جو ہے وہ کیا چیز حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ کس طرف جد و جہد کر رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جی، ٹو ڈٹرمن میرے کام کا وائی کیا ہے. اور اس کو میں نے ایک جگہ پہ لکھا ہے، ٹو میک مائی کنٹریبیوشنز ٹوورڈ دی ریجوینیشن آف دی ہیومن اسپرٹ. میں جو جتنا بھی یہ سارا کام ہے اور جو میں جس طرح سے مذہب کو دیکھ رہا ہوں وہ بیسیکلی اسی پہلو سے دیکھ رہا ہوں کہ جو دین ہے ہمارا وہ بیسیکلی کیا کر رہا ہے، وہ ہمیں دنیا کے حوالے سے، اس زندگی کے حوالے سے وہ مقصد دے رہا ہے کہ جس سے ہماری زندگی ریجوینیٹ ہوتی ہے. اور اسی پہلو سے میں یہ بھی کرتا ہوں جی کہ دس از دا پرپز دیٹ آئی ایم ڈوئنگ اٹ فار. دو چیزیں میں نے لکھی ہیں کہ ٹو لرن اباؤٹ دا ریجوینیشن آف دا ہیومن اسپرٹ اینڈ ٹو میک مائی کنٹریبیوشن ٹوورڈز اٹ. تو یہ دو ایسپیکٹس ہیں جی. بہت شکریہ جی. جب آپ کہتے ہیں ریجوینیشن تو اس کے اندر پھر ایک آٹومیٹیکلی ایک مفہوم پیدا ہوتا ہے اوریجنیشن کا، کہ ہم اگر آپ ریجوینیٹ کر رہے ہیں تو ہمیں واپس کہیں تو لے جا رہے ہیں. اس کو ذرا واضح کر دیں تھوڑا سا. یعنی جس مقصد کے لیے انسان کو دیکھیے، انسان نیچر میں اپنے جس جگہ پہ کھڑا ہونا چاہیے، ہم اس کے بعد اس کے اوپر کچھ جب ایک سوسائٹی میں پیدا ہوتے ہیں اور اس کے اوپر کچھ پردے پڑ جاتے ہیں، ہماری زندگی کچھ ٹارگٹس ہیں جو ہمارے لیے بڑی امپورٹنٹ بنا دیے جاتے ہیں شروع سے ہی. یعنی وہ ٹارگٹس جو تھے ظاہر ہے کہ آج سے 200 سال پہلے ڈیفرنٹ ہوتے تھے، آج کی زندگی میں ڈیفرنٹ ہو گئے. جب ہم نے ایجوکیشن میں بھیج دیا تو اس وقت بھی اس کے ٹارگٹس، ہر ایئرلی ٹارگٹس ہم بنا دیتے ہیں. تو وہ کیا چیز ہے کہ جو انسان کی اسپرٹ کو ریجوینیٹ کرتی ہے؟ مثال کے طور پر میں اس کی آپ کو ٹو گیو اے ویری پریکٹیکل ایگزامپل، یعنی واٹ از اٹ دیٹ ہیپنس کہ جس وقت انسان ایک کنٹینیوسلی کمپیٹیٹیو انوائرمنٹ کے اندر جینا شروع کر دیتا ہے اور وہ کس طرح سے تنہا رہتا ہے اپنے ذہن میں بھی، اس لیے کیونکہ ہی از کمپیٹنگ ود ایوری بڈی. لیکن جو یہ ریجوینیشن ہے اس کا تقاضا یہ کہ وہ کولیبریٹیو انوائرمنٹس میں جیے. یعنی ہم اپنی نیچر میں، اپنی ذات میں، اپنی فطرت میں بیسیکلی سوشل بینگز ہیں. We like to be with people, you know, that is, unless obviously کچھ چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں کہ جس میں we want our space as well, لیکن ultimately we cannot exist without others. ہم اصل میں مل کر ایگزسٹ کرتے ہیں، ہم مل کر فلرش کرتے ہیں، لیکن ہم نے جو کچھ سسٹمز بنا دیے ہیں وہ اصل میں انڈیویجولز کی طرف فوکس کرتے ہیں کہ ہم نے کیسے آگے بڑھنا ہے اور کس طرح اپنے دوسروں کو بیٹ کرنا ہے. تو یہ جو ایسپیکٹ ہے یہ انسان کی اسپرٹ پر الٹیمیٹلی فرق ڈالتا ہے. میں اس وقت اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں کہ کس طرح سے فرق ڈالتا ہے، میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ کیونکہ وہ اس کی نیچر سے ٹکراتا ہے الٹیمیٹلی، کہ اس کو تنہا کھڑا کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس حوالے سے اگر ہم اس کو واپس لے کے جائیں تو دس از واٹ آئی مین بائی ریجوینیشن. انسان کے اندر ایک نیچرل انکلینیشن موجود ہے اپنے آپ کو بہتر کرنے کی. ٹھیک ہے، وہ جو بہتری ہے اگر آپ اس کی نیچرل جو جڑیں ہیں اس سے جوڑ دیں. مثال کے طور پر پچھلے پروگرام میں جب آپ نے بات فرمائی پرنسپل سینٹرڈنیس کی، ہم بجائے اس کے کہ اپنی زندگی کے مختلف سینٹرز بنائیں اور اس میں پروگریس کرتے رہے، لیکن اگر ہم پرنسپل سینٹرڈ بننے کی کوشش کریں تو وہ اس نیچر سے جڑتے ہیں ہم کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا. تو یہ اس کے حوالے سے ریجوینیشن ہے جی.